بسم اللہ، الحمد للہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ شاید پلان سے تھوڑا زیادہ ہو گیا آج، آدھا پارہ چھوڑنے کا پلان تھا لیکن شیخ نے اچھا شاید کچھ بات ہوئی تھی۔ خیر بہرحال میں ایک چیز نہیں وہ اچھا ہوا ہے، وہ اللہ کی طرف سے جو ہوتا ہے، اس لیے کہ میں سوچ رہا تھا کہ کل تھوڑا سا اگر موقع ملے گا تو ہم جو ہمارا ابھی جو آپ کمپلیٹ سلائیڈ دیکھ رہے ہیں ہم لوگ 29 دن سے، کہ دین کو کیسے ہم سمجھتے ہیں اور سمجھاتے ہیں اپنے اسکول میں، تو اس کو تھوڑا ان پیک کریں گے۔ ابھی یہ سلائیڈ جو ہے اصل میں یہ بلینک ہے، پوری کی پوری سلائیڈ پوری بلینک ہے یہ، پھر یہ بڑھتی جاتی ہے اوپر شروع ہوتی ہے، تو اس میں تھوڑا سا ایکسٹرا 10-15 منٹ اچھا ہوگا کہ اگر کل دوحہ سے شروع کریں گے تو اس کا موقع مل جائے گا، نہیں تو اگر وقت کم ہوتا تو وہ شاید نہیں ہو پاتا۔ 2-3 دن سے سوچ رہا تھا میں کہ اگر دیکھیں گے آخری دن اگر وقت ہوگا تو کوشش کریں گے کہ ہم دین کو کس طرح سمجھتے ہیں اپنے اسکول میں اور کس طرح ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو سمجھاتے ہیں۔ نہیں بہت صحیح، الحمدللہ، اللہ کی طرف سے جو بھی جی جو بھی ہوگا اللہ کی طرف سے۔ اور 2 راتیں بچی ہیں صرف، ظاہر ہے کہ یہ ہمارے لیے قیمتی راتیں ہیں، قیمتی لمحات ہیں، جتنا بھی زیادہ اللہ کی کتاب کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ آج سورہ جن سے شروعات کی شیخ نے، اور یہ چونکہ بہت ہی بے شرمی اور ڈھٹائی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مشن کے خلاف قریش مکہ کھڑے ہوئے تھے، تو یہاں وہ انذار کی سوراز ہیں، انذار ان کو وارن کیا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے دشمنوں کو۔ تو اس میں ایک موقع ایسا آیا کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے تھے قرآن کی، تو جناتوں نے وہ قرآن کی تلاوت سنی، تو اس کو یہاں پیش کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ دیکھو تم لوگ انسان ہو کے تمہارے اوپر تمہارے لیے گائیڈنس بھیجی گئی ہے، لیکن تم اتنے بے شرم ہو۔ دیکھو کہ جنات بائی چانس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے گزر رہے تھے، وہاں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، نماز پڑھا رہے تھے، تو وہاں انہوں نے یہ تلاوت سنی، اور دیکھو کس طرح سے وہ ہر چیز پہ ایمان لے آئے۔ وہ تینوں چیزوں کا اس میں ذکر ہے کہ اللہ پہ ایمان لائے، یہ بات سن کے جنات کا بتایا ہے اس کو ڈیٹیل میں، اللہ کے رسول پہ ایمان لائے، اور اللہ کی کتاب پہ ایمان لائے۔ پہلی فرسٹ ہاف جو ہے 15 آیات جو ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو بتایا ہے کہ جب وہ انہوں نے سنی تو اپنی طرف، اپنے جناتوں کی طرف، اپنے ٹرائب میں، اپنے قبیلے میں پلٹ کے انہوں نے کیا کیا بتایا اللہ کے تعلق سے، اللہ کی کتاب کے تعلق سے اور اللہ کے رسول کے تعلق سے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھی نیکسٹ جو شروع ہوتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ کس طرح سے انسان کو اس چیز کا ویلیو کرنا چاہیے، اور اگر وہ اس کو ویلیو کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر ایک امتحان میں ڈالتا ہے۔ اصل میں یہ چیز قرآن میں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بار بار آئی ہے کہ ہمیں جو بھی اللہ تعالیٰ کی عنایتیں ملتی ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں برکت دیتا ہے یا ہمیں اور کسی طرح سے نوازتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کا امتحان ہوتا ہے۔ وہ پیسہ ہو، دولت ہو، علم ہو، پاور ہو، ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ امتحان کے لیے دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ایسا ہوگا تو ہم تم اللہ پہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لاؤ گے اور نیک اعمال کرو گے تو پھر ہم تمہیں اس طرح سے آزمائیں گے کہ تمہارا پروویژن کافی بڑھا دیں گے، تمہارے لیے رزق میں برکت دیں گے، اضافہ کریں گے، اور دیکھیں گے کہ پھر تم اس سے کیا کرتے ہو، تم اس میں دنیا میں غرق ہو جاتے ہو یا تم اس رزق کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہو اور آخرت کی تیاری کرتے ہو اس رزق کے ذریعے۔ ایک چیز جو کل رہ گئی تھی سورہ ملک میں، ہم نے بتایا تھا کہ ہم اللہ کو کس طرح پہچانتے ہیں، کانسیپٹ کیسے کلیئر کرتے ہیں ہمارے اسکول میں، ہم خود کیسے کرتے ہیں۔
اس کے لیے بہترین سورہ ہے سورہ ملک. اس میں ایک چیز جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ الذی خلق، دوسری آیت میں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے پوری کی پوری انسانیت جو ہے، انسان کی جو موت اور زندگی بنائی ہے وہ اس لیے بنائی ہے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا. ابھی دیکھیے آپ، یہ ہے پوری اللہ کی اسکیم ہے نا. اس میں کہیں نہیں ہے کہ کتنے پارے حفظ کر کے آؤ گے، یہ اللہ کی اسکیم ہے. کتنے قرآن حفظ کر کے آؤ گے، یہ اللہ کی اسکیم ہے. عربی تمہاری کتنی اسٹرانگ ہوگی، یہ اللہ کی اسکیم ہے. ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے پورا بتا دیا ہے کہ تمہارا جو اصل مقصد ہے دنیا زندگی اور موت کا، اللہ تعالیٰ کا جو پروجیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایکم احسن عملا. یہ پورا کے پورا احسن گڈ ڈیڈس ہیں، یہ پوری کی پوری یہ ایک آیت میں کیپچر کی ہے، اور ہم نے اس کو اپنے پورے پروگرام کا کہنا چاہیے پورا کا پورا پروگرام کا فریم ورک ہمارا اسی قرآن کی گائیڈنس کے اوپر ہے. ایک اور چیز سورہ جن میں جو آئی ہے کہ قرآن کے اوپر چونکہ بہت زیادہ وہ کرتے تھے اعتراض کہ یہ گڑھا ہے اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تو اس کو 26 اور 27 نمبر کی آیت میں بتایا گیا ہے کہ کتنے اہتمام سے وہ اللہ تعالیٰ کتنی سیکیورٹی کے ساتھ آسمان سے رسول کے طرف وحی کرتا ہے. یہ چیز 26-27 نمبر کی آیت میں آئی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی مکس اپ کر لے کوئی اپنی طرف سے. اس کو بہت اہتمام، بہت سیفٹی، سیکیورٹی کے ساتھ آسمان سے رسول کی طرف بھیجا جاتا ہے، اور پھر رسول جو ہے وہ ظاہر ہے کہ رسول امین ہے، وہ بڑی امانت داری کے ساتھ دنیا والوں تک اس کو پہنچاتا ہے. 28 لیعلم ان قد ابلغوا، یہ کیوں کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ کہ وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے، پھر یہ دیکھتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول نے وہ پورا کا پورا میسج جو ہے وہ قد ابلغوا رسالات ربہم، یہ پورا کا پورا اللہ کا جو میسج ہے وہ پہنچا دیا اللہ کے بندوں تک. یہاں پہ سورہ جن ختم ہوتی ہے. مزمل اور مدثر جو آیات جو قرآن کی جو فرسٹ سورہ بالکل فرسٹ ریولیشنز ہیں، یہ ایک طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپوائنٹمنٹ لیٹر ہے. دونوں اپوائنٹمنٹ لیٹر ہوتا ہے نا، کوئی کسی چیز کی ذمہ داری، جب کوئی جاب دیا جاتا ہے، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپوائنٹ کیا گیا رسالت کے جاب پہ، رسالت کی ذمہ داری پہ، تو اس میں ان کو بتایا گیا کہ اب تمہیں کیا کرنا ہے. سب سے پہلی چیز کہی گئی کہ اوڑے لپیٹے بیٹھے ہوئے انسان، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، سب سے پہلے تم کھڑے ہو کے تہجد کی نماز شروع کرو، تہجد پڑھنا شروع کرو. آدھی رات یا اس سے کچھ کم، اور اس کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو. ماشاءاللہ جس طرح شیخ پڑھتے ہیں یہاں پہ تراویح، یہی قرآن پڑھنے کا طریقہ ہے. نہ بہت زیادہ سریلے اور بہت زیادہ ایکسٹراڈنری قرأت جو آج کل کہنا چاہیے بنا کے لوگوں نے قرآن کے ساتھ جو مذاق کرنا شروع کیا ہے، اور نہ وہ بلٹ ٹرین جو 7 دن میں 10 دن میں 12 دن میں نپٹا دیتے ہیں. یہ دونوں چیز جو ہیں اللہ کے حکم کے خلاف ہیں. یہ کیوں کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ اپوائنٹمنٹ لیٹر کے ساتھ کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم نے تمہارے اوپر ایک بہت ہیوی جاب ڈالا ہے، تمہارے اوپر جو بہت ہیوی رسپانسبلٹی ڈالی ہے. مطلب یہ تمہارے جو مشن تمہارے حوالے کیا جا رہا ہے، یہ کوئی آسان مشن نہیں ہے. تو اس کی تیاری کے لیے راتوں کو اٹھ کے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگو، اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگو، اللہ سے دعائیں کرو. وہ اس لیے انا ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا. ابھی دیکھیے ہمارے یہاں کیا چاہتے ہیں لوگ کہ چونکہ ہمیں رات میں عبادت کرنا ہے تو ہمیں دن کی چھٹی مل جائے. یہ جنرل ایکسپیکٹیشن ہے. اب دیکھیے 7ویں اور 8ویں نمبر کی آیت 6 اور 7 نمبر میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ رات میں بھی عبادت کرو، اور اس لیے کرو. رات کا کیوں وقت سلیکٹ کیا گیا ہے؟ کیونکہ دن بھر تم بزی رہتے ہو، دن بھر تمہیں کام کرنا ہے، اس لیے تم رات میں عبادت کرو. یہ نہیں کہا گیا کہ دن بھر تم آرام کرنا ہے اس لیے تم رات میں عبادت کرو. چھٹی لے کے عبادت کرنے کا اسلام میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، بالکل کلیئر ہے. یہ بنا چھٹی لیے عبادت کر سکتے ہو، اہلاً و سہلاً. 5ویں اور 6 نمبر کی آیت ہے. یہ بالکل اس چیز کے خلاف ہے جو آج کل کوٹ ان کوٹ نیک مسلمان چاہتے ہیں کہ دن میں ان کو چھٹی دے دی جائے تاکہ وہ عبادت کریں. بالکل دیکھیے آپ صاف صاف لکھا گیا ہے کہ دن میں تمہیں بہت بزی رہو گے تم، اس لیے تم رات میں کھڑے ہو کے عبادت کرو. یہ نہیں کہا انہوں نے کہ رات میں دن میں سو تم، اس لیے تمہیں رات میں عبادت کرنا ہے. ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن جو ہے وہ تمہارے لیے کافی لانگ آکوپیشن کا دن ہے.
رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذوا وکیلا، جو مشرق اور مغرب کا، ایسٹ اور ویسٹ کا جو رب ہے اس کو تم اپنا سپورٹر بنا لو، صرف اس سے مدد مانگو. اور چونکہ اتنا بڑا ہیوی مشن لے کے اٹھے ہو تم، تو تمہارے لیے اٹ ول ناٹ بی اے بیڈ آف روزز، اٹ ول ناٹ بی اے واک ان دا پارک، کہ تم بس اٹھو گے اور لوگ تمہارے قدموں میں پھول بچھانا شروع کر دیں گے، تمہارے لیے ریڈ کارپیٹ ویلکم کریں گے. بہت مشکلات آئیں گی قدم قدم پہ. تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ یہ دیکھیے آپ اپوائنٹمنٹ لیٹر میں بات ہو رہی ہے، بالکل رائٹ ان دا بگننگ، بالکل شروعات میں، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، کہ جو کچھ بھی تمہیں چیلنجز پریشانیاں پیش آئیں اس میں تمہیں صبر کرنا ہے اور ان کو اوائڈ کرنا ہے ود اے گریشیس اوائڈنس، لڑائی جھگڑے کے ساتھ نہیں بلکہ خوبصورتی کے ساتھ ان کو ہینڈل کرنا ہے، صبر کے ساتھ، ہمت اور حوصلے کے ساتھ. مزمل اس میں آگے جو لوگ ریجیکٹ کریں گے تمہارے مشن کو، 12ویں 13ویں 14 وہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ان کو ہم بیڑیوں میں ڈال کے، چینز میں ڈال کے جہنم میں پھینک دیں گے، اور ان کے لیے ایسا کھانا ہوگا جو ان کے حلق کو چوک کر دے گا. 12-13 اس دن سارے کے سارے پہاڑ جو بہت ہی مضبوط نظر آتے ہیں وہ ریت کے ڈھیر کی طرح ہو جائیں گے. اتنے اللہ تعالیٰ کے خوف سے، اس دن کے خوف سے دہل جائیں گے، وہ شیٹر ہو جائیں گے کہ ریت کے پہاڑ ہو جائیں گے وہ. ایک اور چیز بڑی اسکیری آیات میں سے، جو قیامت کے دن کی جو آیات جو بہت ہی خوف دلانے والی آیات ہیں، ان میں سے ایک آیت یہ ہے 17 نمبر کی، کہ اگر تم ریجیکٹ کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے مشن کو تو وہ اتنا ہیوی دن ہوگا، یوم یجعل ولدان شیبا. دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں اس میں، یا تو دن اتنا لمبا ہوگا کہ انسان کھڑے کھڑے بوڑھا ہو جائے گا، یعنی اس دن ایک دن اسی دن پیدا ہوگا لیکن وہ اتنا لمبا دن ہوگا کہ وہ کھڑے کھڑے بوڑھا ہو جائے گا، اتنا طویل ہوگا وہ دن. ایک اس کا پاسبل میننگ یہ ہے. دوسرا میننگ یہ ہو سکتا ہے کہ جب ہمارے اوپر کوئی بہت ہی بڑی مصیبت آتی ہے، جو آپ دیکھتے ہیں کہ کم عمر کے لوگ بھی بالکل بوڑھے ہو جاتے ہیں، جس کو کہتے ہیں نا کمر توڑنے والی مصیبت، تو یہ بھی ایک ہو سکتا ہے کہ اتنا شدید پریشانی کا دن ہوگا کہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی بوڑھا ہو جائے گا، ایسا لگے گا کہ بالکل بوڑھا ہو گیا، بال سفید ہو گئے، جھریاں آ گئیں، بالکل ختم ہو گیا، ڈن اینڈ ڈسٹڈ. آسمان پھٹ جائے گا، اور یہ تو صرف ایک یاد دہانی ہے تمہارے لیے. جو بھی اللہ تعالیٰ کے مشن کے راستے میں نکلے وہ اسی کے لیے بہتر ہے. یہ بات پھر سے دہرائی گئی ہے اس میں آخری میں. پہلی جو فرسٹ سوراز ہیں 19 تک، یہ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ مکی سو بالکل اپوائنٹمنٹ کے ٹائم کی ہیں، اور 20ویں آیت جو ہے اس کو مدینے میں نازل ہوئی تھی. اب یہاں اللہ تعالیٰ تھوڑا کٹ ڈاؤن کر رہا ہے کہ تم اس وقت کہا گیا تھا کہ آدھی رات یا اس کے آس پاس کا حصہ جو ہے کھڑے ہو کے گزارو تہجد میں. یہاں فرمایا گیا ہے کہ تم اس سے کم کرنا چاہو، جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھ لو 20ویں آیت میں. اور اس میں پھر سے وہی بات کہی گئی ہے کہ تمہیں دن میں کام بھی کرنا ہے اور تمہیں اللہ کی راہ میں، اللہ کے مشن پہ کام بھی کرنا ہے. دو چیزیں کہی گئی ہیں یہاں پہ. یبتغون من فضل اللہ، نوکری کرنے، جاب کرنے نکلو گے، وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، تمہیں اللہ کی راہ میں جنگ کرنا ہوگی، اس لیے تم رات میں آرام کرو، جتنا پڑھ سکتے ہو آسانی سے پڑھ لیا کرو. مدثر تھوڑی اسی کی ایکسپینڈڈ ورژن ہے اپوائنٹمنٹ لیٹر کا، ایکسٹینڈڈ ورژن کہنا چاہیے. اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اٹھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. تم لوگوں اٹھو اور اٹھ کے ڈراؤ لوگوں کو. وہی مین جو ٹاسک ہے رسول کا اور ہر مشن پہ کام کرنے والا ہے کہ لوگوں کو وارن کرو، لوگوں کو ڈراؤ آخرت سے، جو سینٹرل آئیڈیا ہے پورے دین کا. اور گلوریفائی اور لارڈ، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو. وثیابک فطہر، اور اپنے آپ کو پاکیز، ظاہر ہے کہ پاکیزگی کی شروعات اپنے جسم سے اور اپنے کپڑوں سے ہوتی ہے، تو اس کا اہتمام کرو. والرجز فہجر، اور یہ تمہارے آس پاس جو شرک کی گندگی ہے، کیریکٹر کی گندگی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو. اور ولا تمنن تستکثر، زیادہ سے زیادہ ہوس میں
پڑھنے کی کوشش نہیں کرو کہ ایسا نہیں کرو کہ تم کوئی ایسا کام کرو اس مشن کے دوران کہ جو تمہیں دنیا کی طرف سک، جسے کہتے ہیں نا ہمیں سک کر لیتی ہے دنیا، کہ اس سے زیادہ تم دنیا حاصل کرنے کی کوشش کرو. وَلِ رَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اللہ کے لیے صبر کرو. کیوں؟ کیونکہ پھر قیامت فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، جبکہ قیامت شروع ہوگی. یہ جو الزام لگاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ یہ تو میجیشین ہے اور یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، ان ھذا الا قول البشر، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے، یہ ہمارا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا کلام نہیں ہے، ان کا انوینٹڈ کلام نہیں ہے. سأصلیہ سقر، کہ ہم اس طرح کے لوگوں کو جہنم میں پھینک دیں گے. 31 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک چیز فرمائی ہے اس میں مدثر میں، کہ ہم اس کے جو پوری کی پوری جہنم ہوگی اس پہ 19 فرشتے ہوں گے. تو یہ بھی متشابہات میں سے، اس پہ بھی قرآن مکے کے مشرکین نے کافی مذاق اڑایا کہ کروڑوں لوگ ہوں گے اس کے اندر، کروڑوں اربوں لوگ ہوں گے بلکہ، لیکن صرف 19 فرشتے اس کو گارڈ کریں گے. تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو اللہ پہ، اللہ کی کتاب پہ اور اللہ کے قول پہ، اللہ کے کلام پہ جو ایمان رکھتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بات کر رہا ہے اس میں کوئی وزن ہے، اس میں کوئی دم ہے. اور جو لوگ ویک کیریکٹر کے ہیں وہ اسی میں پڑ جاتے ہیں، اس کو انویسٹیگیٹ کرنے میں، اس کا مذاق اڑانے میں. تو یہ کیریکٹر جو ہے وہ مسلمان کا کیریکٹر نہیں ہے. اب یہ دیکھیے 40، 41، 42 میں بہت امپورٹنٹ چیز جنت کے لوگوں کا، اب یہ سب ہو گیا، سیٹلمنٹ ہو گیا، قیامت لگ گئی. 2 کیمپ جو بات آ رہی ہے بار بار کہ 2 کیمپ لگیں گے اس میں، ایک کیمپ جنت کا، ایک جہنم کا، 2 ہی لوگ ہوں گے. کوئی تیسرا گروپ نہیں ہے دنیا میں، کوئی تیسرا ٹینٹ نہیں ہوگا، تیسری کوئی ڈیسٹینیشن، کوئی منزل نہیں ہوگی. اب جو جنت میں پہنچ گئے، اب وہ دیکھیے کیا باتیں کر رہے ہیں. فی جناتٍ یتساءلون، ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں عن المجرمین، کرمنلز کے بارے میں. جو لوگ پہنچ گئے جہنم میں، ما سلککم فی سقر، کیا چیز تمہیں جہنم میں لے کے آ گئی. ابھی 3 چیزیں بتا رہے ہیں. مسلمان ہیں یہ، غیر مسلم یہ بات نہیں کرے گا کبھی بھی. یہ جو بات اگر آ رہی ہے، خاص طور سے پہلی چیز، قالوا لم نک من المصلین. مسلمانوں کو یہ ہے نا کہ کچھ بھی ہو جائے، ہم کچھ بھی کر لیں، نمازیں پڑھیں نہیں پڑھیں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں نہ کریں، جہنم ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے صرف جنت ہی ہے. یہ بالکل کلیئرٹی کے ساتھ اس میں ہے کہ سب سے پہلا جو جواب دیں گے کہ جہنم میں کیوں پہنچے، قالوا لم نک من المصلین، ہم نمازیں پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے. ہم ظاہر مسلمان ہی جواب دیں گے. ولم نک نطعم المسکین، ہم غریبوں کو کھانا کھلانے والوں میں سے نہیں تھے. انفاق، پروجیکٹ انفاق میں اور انفاق کے کاموں میں ہم بڑھ چڑھ کے حصہ نہیں لیتے تھے. اور ایک اور چیز جو بہت ہی، جس کو کہ ہمارے ہاں گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا، وہ ہے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، بس بیٹھ کے گپے مارنے والوں میں سے تھے ہم. جہاں گپے مارے جاتی تھیں تو ہم بھی بس اس میں پارٹیسپیٹ کرتے تھے. اتنا بڑا گناہ ہے یہ. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا قرآن میں کہ یہ سیدھے کے سب جہنمی ہیں. جو انسان گپے مار رہے ہیں، بیٹھ کے فضول کی باتوں میں ٹائم لگا رہے ہیں، وہ سیدھے کے سیدھے جہنم میں جائیں گے. یہ کیوں ہوگا؟ یہ سب کچھ اس لیے کیوں ہوگا؟ یہ اس کی وجہ کیا ہوگی؟ یہ ہے اصل چیز. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ. اصل میں اس طرح کے جو کام کرتے ہیں، وہ زبان سے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم آخرت کو مانتے ہیں، لیکن ریالٹی میں پریکٹیکلی وہ آخرت کو نہیں مانتے. یہ اپنی زبان سے خود کہیں گے وہ کہ اصل میں آخرت پہ ہمیں ریالٹی میں بھروسہ نہیں تھا. زبان سے کہتے تھے کہ آخرت آئے گی، ہم ایمان رکھتے ہیں، لیکن ہم اصل میں اس پہ یقین نہیں کرتے تھے. دنیا میں کیا حال تھا ان کا کہ جب ان کو فما لهم عن التذکرۃ معرضین، جب ان کو یہ جو قرآنک سیشنز ہوتے تھے، جب اللہ کی آیات سنائی جاتی تھیں تو وہ دور بھاگ جاتے، اٹھ کے چلے جاتے تھے. کس طرح اٹھ کے بھاگتے تھے اس کا بھی پکچرائز کیا گیا ہے، جس طرح سے کہ گدھے شیر کے آنے سے اٹھ کے بھاگتے ہیں. جب شیر آ جاتا ہے، جس طرح سے گدھے چاروں طرف بکھر جاتے ہیں. کأنہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ. کتنی خوبصورت مثال دی اللہ تعالیٰ نے. ہم دیکھتے ہیں نا وائلڈ نیشنل جغرافک میں، اس میں چینلز پہ، کہ کس طرح سے شیر کو آتے ہوئے دیکھ کے دور سے چاروں طرف بے تحاشا دوڑتے ہیں گدھے. اسی کی مثال دی ہے. سورہ قیامہ میں
اللہ تعالیٰ نے قیامت کی قسم کھائی ہے. دیکھیے پورا کا پورا جو کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی اور رسول کا جو مشن ہوتا ہے, اس کا جو پروجیکٹ ہوتا ہے, اس کا جو JD ہوتا ہے, اس کا وہ سینٹرل آئیڈیا وہی ہوتا ہے قیامت, آخرت. ہر چیز, توحید, رسالت, کتاب پہ ایمان, تزکیہ, یہ پیوریفیکیشن کا جو پروسیس ہے, اس کا پورا آپ دیکھیے اینڈ گیم یہاں پر بھی وہی ہے, جنت, آخرت. یہ ہر چیز, پلرز, پورا اسٹرکچر جو ہے آپ کو آخرت کی طرف لے کے جا رہا ہے. یہی کہ یہ چیز قرآن میں ملے گی. ہر جگہ سے گھوم پھر کے بعد قیامت پہ آتی ہے. سورہ قیامہ پوری کی پوری اسی کے آس پاس اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے قیامت کی, وہیں سے بات شروع کی ہے. اور اصل میں کیوں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیوں انسان قیامت کو سچے دل سے نہیں مانتا, وہ اس لیے نہیں مانتا کہ اس کی خواہش ہی رہتی ہے کہ یہ نہ کریں سب کچھ. چاہتا اس کے جو ٹیمپٹیشنز ہیں وہ چاہتی ہیں کہ وہ بے ایمانی کی زندگی گزارے, بے صبری کی زندگی گزارے, بخیل ہو کے کنجوسی کی زندگی گزارے, خوف زدہ ہو کے, نا, کریج کی زندگی نہیں بلکہ بزدلی کی زندگی گزارے. کیوں؟ کیونکہ اس کے انٹرسٹ جو ہوتے ہیں دنیا میں وہ ان چیزوں سے روکتے ہیں. 5ویں نمبر کی آیت. اس لیے پوچھتا ہے وہ کہ قیامت کب آئے گی. پھر بتایا گیا ہے کہ جس دن آنکھیں ڈیزل ہو جائیں گی, چون دیا جائیں گی, اور مون جو ہے وہ ڈم ہو جائے گا, چاند. اور اس دن بتایا جائے گا انسان کو جو اپنے ہاتھوں سے کیا وہ آگے بھیج چکا ہے. بلکہ اس کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے 13 میں کہا گیا کہ وہ بتایا جائے گا کہ کیا وہ آگ اپنے ہاتھوں سے پہنچا چکا ہے, بلکہ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ, بلکہ اس کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی, وہ خود ہی بتا دے گا, خود ہی اپنے خلاف گواہی دینے کھڑا ہو جائے گا. ولو القیٰ معاذیرہ, حالانکہ وہ چاہے گا کہ ایکسکیوزز اپنے جو آگے جو بھیجا ہے اس کے لیے ایکسکیوزز پیش کرے, لیکن کیوں ایسا کرتا ہے انسان؟ کلا بل تحبون العاجلہ, اصل میں انسان اپنی جو یہ پریزنٹ لائف ہے اس سے بہت محبت کرتا ہے. وتذرون الآخرہ, اور آخرت اس کو بہت ہی دور کی کہانی نظر آتی ہے. اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ بس نیکسٹ مومنٹ, نیکسٹ لمحے ہماری جان لے سکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی بھی عمر میں, اور ہمارے لیے آخرت کا مرحلہ شروع ہو سکتا ہے. وجوہ یومئذ ناظرہ, اب جو لوگ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے دین پہ یہ پورے پلرز اٹھا کے اور یہ پورا اسٹرکچر بلڈ کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے, ان کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اس دن وہ بڑے ریفریشنگ موڈ ہوگا ان کا, اور بڑے فریش ان کے چہرے ہوں گے. الی ربہا ناظرہ, اللہم اجعلنا منہم, اللہم اجعلنا منہم. اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے, اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھے ہوں گے. ووجوہ یومئذ باسرہ, اور اس دن ڈارک فیسز ہوں گے, مرجھائے ہوئے. تظن ان یفعل بہا فاقرہ, کیونکہ انہیں پتہ ہو جائے گا اس وقت تک کہ یہ جو کمر توڑنے والی کا جو عذاب ہے بس اب یہ شروع ہونے والا ہے. جبکہ کلا اذا بلغت التراقی, جبکہ موت جو ہے بالکل حلق تک آ جائے گی. بار بار اللہ تعالیٰ نے انسان کی اوقات دکھائی ہے پورے قرآن میں, اور یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. یہ آیات جو ہیں بہت امپورٹنٹ آیات ہیں کہ تم دیکھو, تم اکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہو اللہ کے مشن کے خلاف, اللہ کے رسول کے خلاف, اللہ کی کتاب کے خلاف. الم یکن نطفۃ من منی یمنی, تم نے دیکھا نہیں کس طرح سے تمہیں بہت ہی حقیر سے پانی کی بوند سے تمہیں پیدا کیا گیا, اور اس کے بعد ایک کلنگنگ کلاٹ جو فرسٹ فیٹس میں جو انسان ہوتا ہے وہاں سے. ثم کان علقۃ فخلق فسوى, 38 نمبر 37 38, فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی, اس کے بعد تم لوگ ایک مرد اور ایک عورت بن کے کھڑے ہو گئے. بار بار اللہ تعالیٰ انسان کا اوریجن, انسان کی جو اوقات جو ہے ریئل, اس کے جو ایسنس ہے جہاں سے کہ وہ شروع ہوئی ہے اس کی زندگی, وہ بار بار یاد دلاتا ہے اللہ تعالیٰ. سورہ دہر الانسان جو ہے اس میں بھی وہیں سے هل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا, تمہیں معلوم ہے وہ کہ تمہارے اوپر ایک وقت وہ تھا جب تم کچھ بھی نہیں تھے. ظاہر ہے کہ جب یہ جو ریپروڈکشن کا جو پروسیس شروع ہوتا ہے اس سے پہلے کوئی انسان کچھ نہیں تھا. اس کے بعد وہ بڑا ہو کے فرعون بنتا ہے, بڑا کرول بادشاہ, پرائم منسٹر, پریسیڈنٹ بنتا ہے, لیکن اس کی جو ایک وقت ایسا تھا جب کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا.
انا خلقنا الانسان من نطفۃ، اسی وہی بار بار کہ اسپرم سے، چھوٹے کے ایک ڈراپ سے تمہیں پیدا کیا گیا. کیوں پیدا کیا گیا؟ نبتلی ہے، یہ ہے مین پرپز آف ہیومن کریشن، کہ تمہیں آزمائیں، تمہارا امتحان لیں. اس کی وجہ سے، اس آزمائش کے پروسیس سے گزارنے کے لیے فجعلناہ سمیعا بصیرا، آنکھیں بھی اس لیے دی گئیں کہ تمہیں آزمایا جائے کہ کیا کرتے ہو، اور تمہیں ہیئرنگ بھی اسی لیے دی گئی. انا ہدیناہ السبیل، اب یہ دیکھیے ہدایت آ گئی. یہ جو قرآن جو ہے، جس کو کہ ٹھکرا رہے تھے، جس کی بنیاد پہ یہ پورا کا پورا اسلامک اسٹڈیز کا پروگرام بنا ہے، یہ انا ہدیناہ السبیل، تمہیں صحیح راستہ دکھا دیا گیا، اما شاکرا و اما کفورا. تیسرے نمبر کی آیت. اب تم دیکھ لو کہ تم شکر گزاری کی، دیکھیے گریٹیٹیوڈ آپ کو نظر آئے گا. ہمارے شکر گزاری کی زندگی گزارتے ہو یا ناشکری کی زندگی گزارتے ہو، یہ اصل تمہیں ٹیسٹ کرنا ہے. اور جو ناشکری کی زندگی گزارے گا ان کے لیے ہم نے بیڑیاں، شیکلز، چینز اور اغلالا و سعیرہ، ان کے لیے عذاب ہم نے تیار کیے. اور جو لوگ رائچسنس، ابرار یہ زندگی گزارتے ہیں، ان کے لیے ہم نے کانا مزاجھا کافورا، ان کے لیے پھر جنت کی پوری کافی ڈیٹیل آئی ہے. سورہ انسان کو ڈیٹیل میں پڑھ لینا چاہیے، کس طرح سے اللہ تعالیٰ ان کو وہاں پہ جنت سے نوازے گا. فوقاہم اللہ شر ذلک الیوم ولقاہم نضرۃ وسرورا. اللہ تعالیٰ اس دن اس کو، جو بہت ہی قہرناک دن ہوگا، اس کے شر سے اللہ تعالیٰ پروٹیکٹ کرے گا. اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم. 23 نمبر کی آیت. انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، ہم نے یہ قرآن تمہارے لیے دھیرے دھیرے کر کے اتارا ہے تاکہ تم اس کے اوپر عمل کرو. فاصبر لحکم ربک ولا تطع منہم آثما او کفورا. وہی بار بار اس کو صبر کے اوپر بات لائی گئی ہے کہ جو تمہیں جو مشن پہ کام کرنا ہے، اس کے لیے صبر بہت ضروری ہے. اس کو بھی بار بار ریمائنڈ کیا گیا ہے کہ اصل میں جو تم صبر نہیں کر پاتے ہو اور مشن سے دور بھاگتے ہو، وہ اس لیے کہ تمہیں بہت جلد حاصل کرنے والی چیز تمہارے لیے زیادہ اٹریکٹیو لگتی ہے. ابھی ہیئر اینڈ ناؤ والی جو تمہارا ایٹیٹیوڈ ہے کہ ابھی سب جو کچھ مجھے مل جائے، وہ اس کی وجہ سے تم لوگ جلد بازی کرتے ہو اور مشن سے دور بھاگتے ہو. سورہ مرسلات، ہواؤں کو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ، یہ پہلے بھی بات آ چکی ہے کہ ہواؤں کے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے ہوائیں، جو کہ ہم جس کے اوپر کے ایک لمحے بھی غور نہیں کرتے. مسلمان، غیر مسلموں کو تو چھوڑی ہے، مسلمان بھی ہوا جب چلتی ہے تو وہ اس کو کبھی بھی اللہ کی نشانیوں کے طرح نہیں دیکھتے، جبکہ یہ پورا کا پورا جو واٹر سائیکل ہے، اس کی جو اوریجن ہے وہ ہواؤں سے ہوتی ہے. یہ بات پہلے کئی بار آ چکی ہے. بادل جو اٹھتے ہیں، پھر بادل گرجتے ہیں، برستے ہیں، وہ تمام یعنی انسان کی زندگی ہواؤں کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اس کو اپنی نشانی کے طور پہ، اپنی قدرت، اپنی بادشاہی کے طور پہ اس کو پیش کیا ہے ایز ایویڈنس. پھر سے 20 نمبر کی آیت مرسلات میں کہ تمہیں علم نخلقکم من ماء مہین، کتنی چھوٹی سی ایک لکوڈ سے تمہیں تمہاری شروعات کی ہے. قیامت کے دن کا منظر کہ اس دن جو لوگ ریجیکٹ کریں گے ان کے ساتھ کیا ہوگا. 33، 34، 35 آیت میں اس دن ھذا یوم لا ینطقون کہ اس دن بول نہیں پائیں گے، ان کی زبانیں سیل ہو جائیں گی، صرف ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا. نبا، اس میں اللہ تعالیٰ نبا مطلب نیوز کا ہے کہ قیامت کی. اس کو بھی اللہ تعالیٰ بار بار دہرا رہا ہے کہ قیامت جو ہے وہ آنے والی ہے، اس سے پہلے اپنی لائف کو آرڈر میں لے آؤ، اپنی لائف کو ٹریک پہ لے آؤ. کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، اس دن پتہ پڑ جائے گا، ڈیفینیٹلی پتہ پڑ جائے گا کس طرح سے ہم نے زمین بچھائی ہے اور کس طرح سے ہم نے پہاڑ گاڑے ہیں زمین میں، اور کس طرح سے ہم نے لوگوں کو جوڑا کر کے اپنی اسکیم کے لیے، اپنے پروجیکٹ کے لیے لوگوں کو
وخلقناکم ازواجا، اور نیند کو ہم نے سونے ریسٹ کے لیے بنایا ہے، اور کس طرح سے جو بارش کو ہم نے زندگی کا جینیسس بنایا ہے، اسی کے ذریعے پوری کی پوری زندگی اسی پہ ڈپینڈنٹ ہے پوری زندگی، کس طرح سے اس سے کھانا نکلتا ہے، ویجیٹیبلس نکلتی ہیں، اور اسی طرح سے تم لوگ جس طرح سے زمین میں سے ہی سب نکلتا ہے، اسی طرح سے تم لوگ قیامت کے دن انسان بھی زمین میں سے اسی طرح نکل کے آئیں گے، جس طرح سے انسان یہاں دیکھتا ہے اپنی آنکھوں کے سامنے کہ اس کے سامنے فوڈ اینڈ ویجیٹیبلس اینڈ فروٹس نکل کے آتے ہیں زمین میں سے۔ جو لوگ اس کو ان جہنم کانت مرصادا، ان لوگوں کے لیے کہ ویٹ میں لگی ہوئی ہے جہنم، ان لوگوں کا ویٹ کر رہی ہے جو لوگ مشن کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے مشن کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، وہاں وہ اس جہنم میں مدتوں پڑے رہیں گے۔ لابثین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، وہاں ان کو کوئی بھی چیز کول، ٹیسٹفل، ڈیلیشس نہیں چکھائی جائے گی سوائے الا حمیمن وغساقا، اسکالڈنگ واٹر اور گندگی سے جو ڈرینیج کا پانی ہوتا ہے وہ ان کو پلایا جائے گا، ڈرینیج کا پانی۔ کیوں؟ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، ہماری جب آیات ان کو پڑھ کے سنائی جاتی تھیں تو ان کو ریجیکٹ کر دیتے تھے۔ ایک بہت جنت کی ایک امپورٹنٹ کیریکٹرسٹک ہمیں بار بار اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے جو ہمیں دنیا میں نصیب نہیں ہوتی، لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، وہاں کوئی فالتو کی بات، کوئی گاسپنگ، کوئی بیک بائٹنگ، سلینڈرنگ اور کوئی جھوٹ بات وہاں ہمیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے انسان کے انڈیویجول کے لیے بھی، اگر وہ ان چیزوں میں انگیج نہیں کرتا، ان فیملیز کے لیے بھی جہاں ان فیملیز میں یہ سب چیزیں نہیں ہوتی، گاسپنگ، سلینڈرنگ، اور ان انسٹیٹیوشنس میں بھی، ان تمام جگہوں پہ جہاں پر کہ یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں، کہنا چاہیے ایک طرح کی جنت کا سین ہے وہ، کیونکہ جنت میں ایسا ہی ہوگا، وہاں کسی طرح کی کوئی لغو بات، بے وقوفی کی، فالتو کی بات نہیں ہوگی۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گفٹ ہوگا جنتی لوگوں کو۔ تو یہاں پر بھی ہمیں اپنی زندگی میں دیکھنا چاہیے کہ کیا ہمارا، یعنی ہم اس سے اندازہ لگانا چاہیے کہ ہمارا کس طرف جا رہے ہیں ہم۔ اگر ہماری زندگی ایسی ہے یہاں پہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بہت خطرناک راستے پہ چل رہے ہیں، اور اگر ہماری زندگی ان سب چیزوں سے خالی ہے، انڈیویجول لائف، فیملی لائف، انسٹیٹیوشن لائف، کوئی گاسپنگ نہیں ہوتی، کوئی سلینڈرنگ نہیں ہوتی، کوئی ایک دوسرے کی برائی اور وہ نہیں کرتے، خاموشی سے اپنے کام میں لگے رہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح ٹریک پہ لگایا ہوا ہے، وہاں اسی جس طرح سے ہم یہاں زندگی گزار رہے ہیں وہی زندگی انشاءاللہ ہمیں آخرت میں ملے گی۔ ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ مآب، دیکھیے وہ بات آ گئی، یہ ہے اصل حق کی زندگی، جس کا چاہے اس ٹریک پہ کام، اللہ تعالیٰ کے اس ٹریک پہ اپنی زندگی گزارے۔ 39 نمبر آیا، انا انذرناکم عذابا قریبا، عذاب جو ہے بالکل آ کے سر پہ کھڑا ہوا ہے، تو دیکھ لو کہ تم اپنے ہاتھوں سے کیا آگے بھیج رہے ہو۔ اور اس دن جو ریجیکٹ کرنے والے لوگ ہوں گے، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، جو ریجیکٹ کرنے والا انسان کہے گا کہ کاش میں مٹی ہوتا ہے، انسان ہوتا ہی نہیں، زندگی ہوتی نہیں میرے اندر۔ نازعات، فرشتوں کے اوپر بہت زیادہ شک و شبے ظاہر کرتے تھے، وہی اسی پوری اسکیم کا حصہ تھا جو اٹیک کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اس میں یہ تھا کہ یہ تم اپنے گھڑ کے قرآن، تمہیں کوئی فرشتہ ورشتہ نہیں لے کے آتا، تم اپنی مرضی سے یہ قرآن جو ہے لوگوں کو سنا رہے ہو، لوگوں کو بہکا رہے ہو۔ تو فرشتوں، اسی لیے ایمانیات میں امپورٹنٹ چیز ہے ہمارے یہاں کہ آپ کا ایمان کمپلیٹ نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ ٹوٹل فرشتوں کے اوپر ایمان نہیں ہو، اس کے بارے میں کہ وہ کس طرح سے آپریٹ کرتے ہیں دنیا میں، اللہ تعالیٰ کا جو پوری اسکیم ہے اس کو کس طرح سے وہ مینیج کر رہے ہیں، پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی آیت میں پورا اس کو بتایا گیا ہے۔ یوم ترجف الراجفہ، قیامت کے دن کس طرح سے وہ ایک بہت ہی بھیانک بلاسٹ ہوگا، اور اس دن ہارٹس ول ٹریمبل، قلوب یومئذ واجفہ، ہارٹس ول ٹریمبل، بری طرح سے دل دہلے ہوئے، they will be trembling، دہل جائیں گے۔ کہا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ کہو ان سے کہ تم فقل حل لک الی ان تزکا،
کہ تم پیوریفائی کرو گے اپنے آپ کو, اپنی یہ زندگی, اگر ان سب چیزوں سے بچنا چاہتے ہو تو یہ تمہارا کیریکٹر بناؤ گے اپنا, اس کے لیے ریڈی ہو کیا, لرنر پروفائل کے لیے پوری طرح سے ریڈی ہو کہ نہیں ہو. وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ, اس کے لیے تو وہی ریڈی ہوگا جو اللہ سے ڈر, اللہ کا خوف ہوگا, قیامت کا خوف ہوگا. إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا, تمہارے رب کی طرف فائنل ٹھہرنا, فائنل ڈیسٹینیشن تمہارے رب کی طرف ہے. 44 نمبر آیا. إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ مَن يَخْشَاهَا, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم تو صرف ڈرانے والے, ڈرانے کے لیے بھیجے گئے ہو تم ان کن لوگوں کو جن کو اللہ کا اور قیامت کا خوف ہو. عبسہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن مکی زندگی میں دعوت ہی پورا کا پورا فوکس تھا ان کا, پورا اسلامک مشن پہ پوری زندگی گزارتے تھے. تو یہ ایک دائی کے لیے بہت ہی نیچرل چیز ہے یہ کہ وہ چاہتا ہے کہ بہت ہی انفلوئنشل لوگ, شہر کے ایلیٹ لوگ جو ہیں, پاورفل لوگ جو ہیں, وہ میری دعوت قبول کر لیں تو میرا کام آسان ہو جائے گا. تو اس طرح کا ایک واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آیا تھا جبکہ وہ قریش مکہ جو ٹرائبل لیڈرز جو تھے, جو لیڈرز تھے, لیڈرشپ تھی ان کو دعوت دینے کے لیے دین کی دعوت دے رہے تھے. اس موقع پہ ایک نابینا انسان, شخص تھا جو کہ اسلام میں انٹرسٹڈ تھا. اچھا یہ لوگ کیا تھے, یہ انٹرسٹڈ نہیں تھے. جتنے ایلیٹ جو ہوتے ہیں آپ کو ہر شہر میں وہ ملیں گے کہ وہ دین وین سے ان کا تعلق نہیں, وہ نہیں رکھنا چاہتے, نہ اسلامک انسٹیٹیوشن سے کوئی تعلق رکھنا چاہتے, نہ دین کے کسی آرگنائزیشن سے. دور دور سے ان کو دین سے محبت ہوتی ہے, بس قریب نہیں آنا چاہتے وہ. تو وہی معاملہ ٹرائبل لیڈرز کا تھا, جو لیڈرشپ تھی پورے قریش کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بیٹھ کے دعوت دے رہے تھے. تو اس موقع پہ کوئی نابینا ان کے پاس آئے کوئی سوال کرنے دین کے تعلق سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معلوم ہوتا ہے اس سے سورہ عبسہ سے کہ انہوں نے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اگنور کر دیا اس وقت. وہ کسی ڈیٹیل ڈسکشن میں تھے ٹرائبل لیڈرز کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی. اللہ تعالیٰ کے لیے ایلیٹ اور پاورفل لوگ جو ہیں, رچ ویلدی, ان کی کوئی اوقات, کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں. اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہی لوگ امپورٹنٹ ہیں جو اللہ کے دین کی طرف, اللہ کے مشن کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں اور اس کے لیے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں. اس کو کور کیا گیا ہے 4، 5، 6، 7 آیت میں. 15-16 آیت میں دیکھیے یہ بات, بے ایدی سفرہ کرامن برارہ. یہ بات جو ابھی نکلی کل, جو ایک اس کے تعلق سے تھی نا کہ وضو کر کے قرآن کو ہاتھ لگانا چاہیے. قرآن کا یہ ٹاپک الگ ہی چل رہا ہے بالکل. وہ اللہ کے رسول کے اوپر یہ کہتے, ابھی آئے گی وہ آیت بھی آئے گی کہ یہ امپیور, اگر یہ تمہارے اینجل بھی لاتی ہے تمہارے پاس, کوئی فرشتہ بھی لے کے آتا ہے تو وہ پیور نہیں ہے. وہ اس کے بیک گراؤنڈ میں وہ آیت ہے کہ نہیں, یہ اس کو تو امپیور لوگ ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے. وہ ہمارے وضو اور ہمارے قرآن پڑھنے کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے اس آیت کا. بار بار اللہ تعالیٰ انسان کے فوڈ کو پیش کر رہا ہے اپنی قدرت, اپنی توحید کے تعلق سے. عبسہ میں بھی پھر سے آ گئی ہے وہ آیت 24 نمبر کی, فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَّا طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا. کہ جو فوڈ کا جو, جس سے کہ انسان کی بقا, انسان کا ایگزسٹنس کا جو ڈپینڈنس ہے وہ پورا کا پورا فوڈ پہ ہے. اور فوڈ کیسے پروڈیوس ہوتا ہے؟ بارش کے ذریعے. اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑی آیات میں سے ایک آیت, فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا, کس طرح سے زمین پھٹتی ہے اور اس کے اندر سے گرینس نکلتے ہیں. وَزَيْتُونَ نَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا, پوری تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے گنوا دی ہیں. اولیو, پام ٹریز, گارڈنز, فروٹس, گراس, جس سے کہ کیٹل گریزنگ کے لیے, سب چیزیں جو ہیں ان کا تعلق بارش سے ہے. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ, ابھی دیکھیے یہاں پہ بہت امپورٹنٹ چیز بتائی گئی ہے 33، 34، 35، 36 آیت میں, 34، 30. ایک ایک رشتے کا نام لے کے, ایک ایک رشتے کو جس کی وجہ سے کہ انسان مشن سے, اللہ کے مشن سے, اللہ کے راہ میں اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کرنے سے دور بھاگتا ہے. ایک ایک رشتے کا نام لے کے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا ہے کہ اس دن کیا ہوگا. جب اس دن ڈیفننگ بلاسٹ ہوگا, یوم یفر المرء من اخیہ, اس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا.
اگر بھائی نے بھائی کو مشن پہ کام کرنے سے روکا ہے تو وہ بھاگے گا اس سے. وہ امہ و ابی, اماں سے بھی بھاگے گا, ابا سے بھی دور بھاگے گا. یہ بڑے قریب رشتے ہوتے ہیں نا, سبلنگس, پیرنٹس, و صاحبتہ و بنی, یعنی جو 4-6 بڑے بڑے رشتے ہیں, سبلنگس بہن بھائی, اماں ابا اور بیوی اور بچے, یہ سب کا نام لے کے وہ امہ و ابی و صاحبتہ و بنی, یہ تمام رشتے اللہ تعالیٰ نے ایک ایک نام لے کے بتا دیا ہے کہ وہ اس دن بھاگ رہے ہوں گے ایک دوسرے سے, دور بھاگ رہے ہوں گے, بجائے اس کے کہ جب اتنی بڑی مصیبت آئی ہے تو ایک دوسرے کو بچانے میں لگے ہوں, ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے, دور بھاگ رہے ہوں گے. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي, کیوں؟ کیونکہ اس دن ہر میٹر جو ہے صرف اس کو اپنے لیے کافی ہوگا, اس کا جو فوکس ہوگا وہ صرف اپنے لیے ہوگا. وجوہ یومئذ مسفرہ, اس دن کچھ چہرے برائٹ ہوں گے, ہنستے ہوں گے, مسکراتے ہوں گے. اللہم اجعلنا منہم, اللہم اجعلنا منہم, اللہم اجعلنا منہم. اور کچھ چہرے اس دن ڈسٹی, ڈارک میں پڑے ہوں گے. وہ کون سے چہرے ہوں گے؟ جو ایک دوسرے کو اللہ کے مشن پہ کام کرنے سے روکتے ہوں گے. تکویر, اس میں پھر سے اللہ تعالیٰ نے سورج, ستارے, پہاڑ, ان کو پھر سے پیش کیا ہے اپنی قدرت اور اپنی ربوبیت کے ایویڈنس کے طور پہ. جس دن کے سارے بیسٹس, جنگلی جانور ایک جگہ اکٹھا ہو جائیں گے, اتنا خطرناک دن ہوگا. اور اس دن سمندر جو ہے انہوں میں آگ لگ جائے گی. اور ایک بہت امپورٹنٹ چیز فرمائی گئی ہے آیت نمبر 8 میں, جو بہت ہی بری کہنا چاہیے کیریکٹر, جو قریش کا, جاہلیت کا جو کیریکٹر تھا عربوں کا, اس میں یہ تھا کہ وہ بیٹی کو بہت برا سمجھتے تھے اور اس کو زندہ بیٹیوں کو گاڑ دیتے تھے. آج بھی ہو رہا ہے یہ, جو ہمارے یہاں جو مسلمانوں میں بھی, دنیا میں جنرلی ہو رہا ہے, مسلمانوں میں بھی, کہ اگر پہلے سے پتہ پڑ جاتا ہے کہ بیٹی ہو رہی ہے, پیدا ہو رہی ہے, تو اس کو ابارٹ کرا دیتے ہیں. اور اگر بیٹی پیدا ہو چکی ہوتی ہے تو پھر ماں کے اوپر ظلم کرتے ہیں, شوہر بھی اور سسرال والے بھی. جیسے کہ عورت کا, ماں کا قصور ہے کہ بیٹی پیدا ہو گئی ہے. تو اس دن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے 8 اور 9 آیت میں کہ اس دن پوچھا جائے گا, اس سے پوچھا جائے گا, مارنے والے سے نہیں, بلکہ جو ماری گئی, جس کا ابارشن کیا گیا ہے, اس سے پوچھا جائے گا کہ کیوں تجھے ختم کر دیا گیا. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت ہی غضبناک آیات میں سے ایک آیت ہے کہ اس دن اس بیٹی کا, جو معصوم بچی تھی جس کا قتل کر دیا گیا, یا تو زندہ ہونے کے بعد اس کو گاڑ دیا گیا, جو پرانا پرمیٹیو طریقہ تھا, یا آج کا جو طریقہ ہے کہ اب ابارشن کرا دیتے ہیں, اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا غلطی تھی تیری, تیرا کیا قصور تھا کہ تجھے تیری زندگی لے لی گئی ماں باپ نے اپنے ہاتھوں سے. اس کو بار بار کلیریفائی کیا گیا ہے کہ تمہارا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وما صاحبکم بمجنون, یہ تمہارا جو ساتھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کوئی پاگل انسان نہیں ہے جو تم اس کو ایکیوز کرتے ہو. اس نے جبریل امین کو وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ, کہ جبریل امین کو بالکل صاف افق پہ, کلیئر ہورائزن کے اوپر دیکھا ہے. وحی کا جو سلسلہ جو تھا, وما ہوا علی الغیب بدنین وما ہوا بقول شیطان الرجیم. ابھی دیکھیے, یہ جو ابھی میں کہہ رہا تھا نا کہ یہ شیطان کا قول نہیں ہے, یہ شیطان آ کے رسول کو یہ نہیں پڑھاتا سکھاتا, بلکہ یہ تو بہت ہی پاکیزہ فرشتے ہیں جو یہ لے کے آتے ہیں. وہ پاکیزگی کے بنا اس چیز کو ٹچ بھی نہیں کر سکتے. وہ یہ بیک گراؤنڈ ہے اس آیت کا. انفطار, جس دن آسمان پھٹ جائے گا. یہ جتنی آیات جب آئیں گی, آج بھی جو آ رہی ہیں سلسلے سے اور کل بھی جو آئیں گی, اس میں مین فوکس جو ہے وہ قیامت کا منظر ہے. ستارے بکھر جائیں گے, سیز, سمندر جو ہیں وہ ایرپٹ ہو جائیں گے, آگ سے پھٹ پڑیں گے وہ. اور جو قبروں میں جو چیزیں ہیں وہ پوری کی پوری اگل دیں گی قبریں, اپنا جو کچھ ان کے اندر ہے. علمت نفس ما قدمت واخرت, اس دن ہر سول کو, ہر نفس کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کیا آگے بھیج چکی ہے اور کیا پیچھے چھوڑ کے آئی ہے.
یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. یہ اتنی اللہ تعالیٰ کی محبت بھری آیت ہے، یہ اتنی محبت سے اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے انسانوں سے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسانوں، تمہیں کس چیز نے اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے ہر چیز ایک پروپورشن میں بنائی. کلا بل تکذبون، اصل میں جو چیز تمہارے لیے مسئلہ جو بنی ہے وہ یہ ہے کہ تم یوم آخر پہ، قیامت پہ ایمان نہیں رکھتے ہو. اس کے باوجود کہ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، کہ تمہارے اوپر فرشتے دونوں طرف بیٹھے ہوئے ہیں، شولڈرز پہ دونوں طرف بیٹھے ہوئے ریکارڈ کر رہے ہیں. ایک ایک لمحہ تمہاری جو ایکشنز ہیں تمہیں ریکارڈ کر رہے. کرامن کاتبین، 24/7 تمہاری ریکارڈنگ چل رہی ہے، اس کے بعد بھی تم قیامت کو بھولے ہوئے ہو. مطففین، دیکھیے اب مطففین میں ہمارے آج کے دور میں کتنی امپورٹنٹ ہدایات ہیں، پورے اسی تعلق سے. پورا کیریکٹر بلڈنگ کا، تزکیہ کا یہ پیوریفیکیشن کا پروسیس چل رہا ہے پوری کی پوری آیات میں. یہاں پہ اس میں کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ تباہی ہو ان لوگوں کے لیے جو کم تولتے ہیں، کارنر کٹنگ کرتے ہیں. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب لوگوں سے لیتے ہیں اپنا حق، سیلری، کمپنسیشن، پیمنٹ جو لیتے ہیں پورا لیتے ہیں، کمپلیٹ پیمنٹ لیتے ہیں، ایک پیسہ اس میں سے ڈیڈکشن نہیں کرنا چاہتے. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب دینے کا وقت آتا ہے تو اس میں سے ڈنڈی مار لیتے ہیں. 10 منٹ کم، 15 منٹ لیٹ، 25 منٹ لیٹ، آدھا گھنٹہ لیٹ. اور وہ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ کہ وہ اصل میں آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے. آخرت پہ اگر ایمان رکھ رہے ہوتے تو اس طرح سے وہ کارنر کٹنگ کبھی نہیں کر سکتے تھے. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، یہ تو سمجھ رہے ہیں کہ یہاں کارنر کٹنگ کر کے نکل جائیں گے، وہ چھپ کے نکل جائیں گے. تو میں نہیں پتا کہ وہ ان کا ریکارڈ جو ہے، وہ ان کا جو گندا ریکارڈ ہے، کارنر کٹنگ کا جو ریکارڈ ہے وہ پورا کا پورا موجود ہے. اور تمہیں کیا پتا، وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم، ایک ایسی کتاب ہے، ایک ایسا رجسٹر ہے جس میں پوری کی پوری ریکارڈنگ موجود ہے. وہ کیوں کرتے ہیں اس طرح کی خیانت؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دل جو ہیں، اصل جو بیماری ہے وہ ان کے دلوں کے اوپر غلاف چڑھے ہوئے ہیں. وہ اصل میں دل سے یقین ہی نہیں رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ایک دن جا کے حساب دینا ہے. کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نہیں، ایسا نہیں ہے. ایک دن ان کا جو اللہ تعالیٰ سے جب ملاقات ہوگی قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو صحیح جگہ پہ لے جا کے بٹھا دے گا، ہر چیز کا صحیح پارٹیشننگ کر دے گا، صحیح الوکیشن کر دے گا. اور اس کے بعد ثم انہم لسالون الجحیم، اس کے بعد وہ جہنم کی آگ میں جلیں گے. انشقاق، آسمان کے پھٹنے سے بات شروع کی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور سبحان اللہ کتنا زبردست اللہ تعالیٰ نے ان چھوٹی چھوٹی آیات میں پورا کا پورا پکچرائز کیا ہے کہ ایک کیا دن آنے والا ہے، کیا ہوگا اس دن. 6 نمبر کی آیت میں یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، یہ اتنی بڑی ریالٹی ہے جو کسی بھی انسان، مسلمان نہیں، دنیا کا کوئی بھی انسان اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا کہ ہر لمحے ہم اپنی موت کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور موت اصل میں کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ایک سٹیج ہے. تو انسان اس چیز کو بالکل بھولا ہوا رہتا ہے کہ ہم کنٹینیوسلی وی آر ہیڈنگ ٹورڈس میٹنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ان ربک کادحا وملاقیہ، اپنے رب کی سے ملاقات کی طرف جا رہا ہے وہ دھیرے دھیرے. اور اس دن جس کو بھی اس کا جو نامہ اعمال ہے اوتی کتابہ و یمینے، وہ اس کے لیے بہت کامیابی کا دن ہوگا. اس دن اس سے فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. اس دن اس کے لیے آسان حساب کا فیصلہ کر لیا جائے گا. اب یہ کن لوگوں کا آسان حساب ہوگا؟ اب یہ سن لیجئے 9 نمبر کی آیت، وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، جو پوری کی پوری فیملی جو ہے مشن میں لگی، اللہ کے مشن میں لگی ہوئی تھی،
تو وہ ان کی طرف، ان کی اپنی فیملی کی طرف خوشی خوشی پلٹے گا. یہ ہے اللہ تعالیٰ کھول کھول کے رکھ رہا ہے پوری تمام چیزوں کو. یعنی جو لوگ اسٹمبلنگ بلاک بنے ہوں گے، روڈ بلاک بنے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے مشن میں کام کرنے کے لیے، ان کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا. یہ صرف انہی کے ساتھ ہوگا جو سب مل کے سپورٹ کر رہے ہوں گے اللہ کے دین کو، اللہ کے مشن کو، اللہ کے رسول کو جو مشن ہمارے حوالے کر کے گئے ہیں. اور جن لوگوں کو الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، رو پڑے گا، وہ چیخنے لگے گا اپنی تباہی کی وجہ سے. کیوں؟ کہ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اس کو آگ کے اندر، بلیزنگ فائر کے اندر پھینک دیا جائے گا. کیا کرتا تھا وہ؟ اس کا دیکھ لیجئے آپ، اس کا بیہیویئر کیا تھا. اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اپنی فیملی میں مست تھا وہ، اپنی فیملی میں مست تھا وہ. کوئی مشن سے، کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں تھا اس کا. اس کو بس اپنے رشتہ دار، اپنے گھر والے، ان کے اندر گپے مارنا، ٹائم ویسٹ کرنا. اور وہ کیوں کرتا تھا ایسا؟ اِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، یہ ہے اصل. یعنی پوری کی پوری جڑ جو ہے کامیابی کی بھی اور ناکامیابی کی، جتنا کلیئرٹی کے ساتھ آخرت کا کانسیپٹ کلیئر ہوگا، جتنے کرسٹل کلیئر ہوگا، اتنا ہی زیادہ انسان اللہ کے مشن کے لیے کام کرے گا. اور جتنا یہ کلیئرٹی، لیک آف کلیئرٹی ہوگی، اس کو یقین نہیں تھا کہ اللہ کی طرف واپس جانا ہے، اس لیے وہ پورا کا پورا ٹائم اپنے گھر والوں میں، مستی میں، گپے بازی میں، پکنکس میں لگا دیتا تھا. اور یہ اس لیے اس کا حشر ہوگا. اس کے باوجود بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، اللہ تعالیٰ دونوں کو دیکھ رہا تھا. جو فیملیز مشن، اللہ کے مشن میں لگی ہوئی تھی، ان کو بھی دیکھ رہا تھا قریب سے، اور ان مجرموں کو بھی دیکھ رہا تھا جو اپنی فیملیز میں، اپنے خاندانوں میں، اپنی دنیا میں مست تھے. سورہ بروج پھر سے سٹارز، بروج کا ذکر کیا ہے. قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے والیوم الموعود، اس کی بھی قسم کھائی ہے جو پرومس ڈے ہے، قیامت کا دن. وشاہد و مشہود، اور ان وٹنسز سے جو کہ ہر چیز وٹنس کر رہے ہیں، یعنی ہمارے فرشتے جو آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں. قتل اصحاب الاخدود، یہ ایک کہانی ہے اصحاب الاخدود کی، پرانی کہانی ہے یہ، پرانے زمانے کی. یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے انہوں نے توحید اور رسالت کو ماننے والے تھے. یہ سعودی عرب کے اس حصے میں تھے جس کو کہ یمن کے قریب والا حصہ جو ہے، وہاں پہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ تاریخ سے ملتا ہے کہ یہ اس علاقے میں رہتے تھے. اور ان لوگوں کو کافر بادشاہ نے، مشرکوں کا جو کے بادشاہ جو تھے، اور اس میں کچھ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ اصل میں یہود تھے، یہود اس پہ یقین رکھتے تھے. ان لوگوں نے بہرحال مکسڈ اپ تھے، وہ لاسٹ کہنا چاہیے جنریشن جو تھی نا، جو نہ دین پہ چل رہے ہوتے، نہ اسلام پہ چل رہے ہوتے، نہ عیسائیت، صحیح عیسائیت، عیسیٰ علیہ السلام کا جو میسج تھا، جو ان کا مشن تھا، اس پہ چل رہے ہوتے. وہ بس اپنے پرسنل انہوں نے اپنے انوینٹڈ دین ہوتے ہیں. تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو، جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کو رسول مانتے تھے اور اللہ پہ، توحید پہ یقین کرتے تھے، ان کو صرف اس وجہ سے کہ وہ مشرکانہ لائف سٹائل نہیں تھا، ان کو آگ کا عذاب دیا گیا تھا. ان کو آگ کے گڑھے میں، آگ کا گڑھا کھود کے، ایک بڑا گڑھا کھود کے، پٹ کھود کے، اس کے اندر آگ جلا کے ان کو پھینک دیا گیا تھا. ان کے بارے میں وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِمُؤْمِنِينَ شَهُودًا، کہ وہ یہ سب دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں کے سامنے، جبکہ مومنین، اللہ تعالیٰ نے ان کو مومن کہا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، لیکن وہ صحیح عیسیٰ علیہ السلام پہ اور اللہ پہ یقین رکھتے تھے، ایمان لائے تھے، تو انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بلیورز کہا ہے. ان کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن شدید عذاب دے گا. اور اس میں 10ویں آیت میں، یہ تو بالکل اسٹارٹنگ میں ہے، 10ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، کہ مومن مرد اور مومن عورتوں کو جو لوگ ٹارچر کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر توبہ نہیں کرتے، ان کے لیے فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، جو آگ کا عذاب ان کو دنیا میں دیا گیا تھا، وہی کا وہی عذاب ان کو آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے دے گا. ظاہر ہے کہ دنیا کا عذاب جو ہوتا ہے وہ فوراً ختم ہو جاتا ہے، انسان جیسے ہی اس کی جان نکلتی ہے تو وہ عذاب ختم ہو جاتا ہے.
لیکن آخرت کا عذاب ختم ہونے والا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ عذاب کا نیچر تو وہی ہوگا, آگ کے بدلے کا عذاب آگ سے ہی دے گا, لیکن زمین آسمان کا فرق ہوگا دونوں عذابوں میں. یہاں کا جو عذاب تھا چند منٹ, چند 1 گھنٹہ, زیادہ سے زیادہ ان کو آدھا گھنٹہ جو بھی ان کی جان نکلنے میں لگا ہوگا, اتنے ہی وقت ان کو اس عذاب سے گزرنا پڑا ہوگا. لیکن ان کے ظالموں کو ایٹرنل عذاب آگ کا. طارق, پھر سے اللہ تعالیٰ جو ہے ستاروں کی اور اس کی قسم کھا کے پھر سے بات وہی لے کے آ رہا ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کے ذریعے جو آس پاس ہمیں دن رات نظر آتی ہیں, جس طرح سے انسان پیدا ہوتا ہے, جس طرح سے ہمارے سامنے تارے نظر آتے ہیں, کس طرح سے اللہ تعالیٰ ایک بہت ہی کہنا چاہیے مین لکوڈ سے انسان کی تخلیق کرتا ہے. اس دن ان سب کی قسم کھانے کے بعد یوم تبلی السرائر, پھر اس دن ساری سیکریٹس ول بی پٹ آن ٹرائل. اس دن سارے جو انسان کے سیکریٹ اعمال جو ہیں, جس کو سیکریٹ سمجھتا ہے وہ سب کے سامنے لا کے رکھ دیے جائیں گے. سیذکر من یخشی, اور جس نے کہ خوف کی زندگی گزاری, ظاہر ہے کہ اس کے لیے تمام ریوارڈس ہیں جنت کے. ایک بہت ہی خطرناک اللہ تعالیٰ جو سزاؤں میں سے سزا بتاتا ہے قرآن میں ہمیں, ثم لا یموت فیہا ولا یحیا, یعنی انسان چاہے گا کہ موت آ جائے اس کو, اتنے شدید عذاب میں ہوگا, لیکن نہ وہ زندگی ہوگی اس کی, نہ وہ موت ہوگی. اس کے بیچ میں ساری کی سارا وقت جو ہوگا. 13 نمبر کی آیت سورہ اعلیٰ. قد افلح من تزکا, جس نے whoever has purified, جس نے کہ اپنے آپ کو یہ اسلامک لرنر پروفائل کی زندگی گزار کے اپنے آپ کو پورا پیوریفائی کر لیا, وہ کامیاب ہو گیا. یہ کیوں کرتا ہے انسان, یہ کام کیوں نہیں کرتا؟ بل تو سرون الحیات الدنیا, کہ تم جو دنیا کی زندگی ہے اس کو پریفرنس دیتے ہو. والآخرۃ خیر وابقیٰ, حالانکہ تمہارے لیے آخرت بہتر ہے اور وہی زیادہ پرماننٹ ہے. غاشیہ, اس میں پھر سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا پکچرائز کر رہا ہے کہ اس دن کچھ چہرے بری طرح سے مرجھائے ہوئے ہوں گے, ہمبلڈ ہوں گے, ایگزاسٹڈ ہوں گے. یہاں ہم دیکھتے ہیں نا کہ مشن پہ کام کرنے والوں کے چہرے ایگزاسٹڈ ہوتے ہیں. دن رات جو اللہ کے دین کے لیے کام کر رہے ہیں ان کے چہرے ایگزاسٹڈ ہوتے ہیں, بری طرح سے تھکے ہوئے ہوتے ہیں. معاملہ قیامت کے دن بالکل الٹا ہوگا. یہاں جو بڑے فریش چہرے, جو بڑے اچھے سے میک اپ کیے ہوئے, اچھے سے اپنے آپ کو ڈینٹڈ پینٹڈ ہوتے ہیں, وہ چہرے بالکل کالے پڑے ہوئے ہوں گے اور وہ ہمیشہ کے لیے کالے ہوں گے. اور یہاں جو چہرے ہمبلڈ ہوتے ہیں, اللہ کے دین کے کام کرنے میں تھکے ہوئے چہرے جو ہوتے ہیں, وہ پرماننٹ ان کے اندر فریشنس ہوگی انشاءاللہ قیامت کے دن. یہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بتا رہا ہے سورہ غاشیہ میں بھی, اور دوسری جگہ بھی اس کو کلیئرٹی کے ساتھ کہا ہے. تو جو یہاں جو فریش چہرے ہوں گے وہ کیوں پڑ جائیں گے ڈارک؟ کیونکہ تسقیٰ من عین آنیہ, بوائلنگ واٹر پلایا جائے گا ان کو. لیس لہم طعام الا من ضریع, ان کو جو کھانا کھلایا جائے گا وہ بہت ہی پوائزنس تھورنی پلانٹس کا بنا ہوا کھانا ہوگا, وہ زہریلے پلانٹس کا بنا ہوا کھانا ہوگا. لا یسمن ولا یغنی من جوع, جس میں کہ نہ نرشمنٹ ہوگا اور نہ وہ ہنگر, کسی طرح کی جو بھوک ہے اس کو سیٹسفائی کرے گا. یہ وجہ ہوگی. آن دی ادر ہینڈ وجوہ یومئذ ناعمہ, فریش چہرے ہوں گے اس دن. لسعیہا راضیہ, جو یہاں جو دنیا میں کوششیں کر کے گئے ہیں, جو انہوں نے اپنا جو سلاگنگ کی ہے اللہ کی راہ میں, اس سے وہ بڑے مطمئن سیٹسفائیڈ ہوں گے. فی جنت عالیہ, ایلیویٹڈ گارڈنس میں ہوں گے. سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ نے پھر راتوں کی 10 راتوں کی قسم کھائی ہے, آڈ نمبرز کی قسم کھائی ہے. اور اصل میں وہی چیز بعد میں سب مطلب یہ تمام چیزیں ریشنلائز کر کے اللہ تعالیٰ گھوم پھر کے بعد وہیں لے کے آتا ہے کہ اصل میں بڑے اس سے پہلے لوگ گزر چکے ہیں,
عاد اور سمود اور فرعون ان کی مثالیں دے دے کے بتایا ہے، لیکن انہوں نے اللہ کے مشن کو ریجیکٹ کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو کچرے کی طرح تاریخ میں، ہسٹری میں، ہسٹری کے ڈسٹ بن میں، تاریخ کے کچرا گھر میں، کچرے کی ٹوکری میں ان کو ڈال دیا. اور انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، کہ جب اللہ تعالیٰ انسان کو نوازتا ہے کسی چیز سے، وہ رزق ہو، پیسہ ہو، ویلتھ ہو، پاور ہو، ایکسپرٹیز ہو، کوالیفیکیشن ہو، تو وہی سمجھتا ہے کہ فَأَمَّا الْإِنسَانَ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. سب پہلے یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑا آنریبل بنا دیا ہے، جب اللہ تعالیٰ اس کو ان چیزوں سے نوازتا ہے، جنرسٹی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے اپنی طرف سے. اور جب اللہ تعالیٰ اس سے وہ چیزیں چھین لیتا ہے، پیسہ ہو، دولت ہو، اس کی ہیلتھ ہو، تو پھر اللہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہیوملیٹ کر دیا ہے. کلا بل لا تکرمون الیتیم. بھی دیکھیے یہ بات پہلے آ چکی ہے کہ ہمارے دین میں، شریعت میں بہت امپورٹنٹ فنڈامنٹل پلرز ہیں یہ، کہ ہمارا دین یہ چاہتا ہے کہ سوسائٹی کے جو ویک طبقہ ہے، جو ویکر سیکشنز آف دا سوسائٹی ہے، ان کے رائٹس پروٹیکٹ ہوں. اور ان میں سب سے پہلے یتیموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بات کرتا ہوا آ رہا ہے. یہ بات شروع سے چلی آ رہی ہے قرآن کے شروعات سے، کہ یتیموں کو، مسکینوں کو، بچوں کو، عورتوں کو، ان کے رائٹس جو ہیں وہ پروٹیکٹ کرتا ہے. اور جو جہنمی لوگ جو ہیں، ان لوگوں کے حق مارتے ہیں، وہ مسکینوں کے حق مارتے ہیں، یتیموں کے حق مارتے ہیں، ڈپرائیوڈ سیکشنز کے حق مارتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اصل چیز یہ نہیں ہے کہ تمہارے اندر تمہیں کیا دیا گیا تھا اور کیا تم سے لے لیا گیا. اصل مسئلہ تمہیں جو چیز تمہیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ تم لوگوں کے حق مارتے ہو. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا. تم لوگوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے ہو، اور تم لوگوں کے وراثت جو ہے، ورثہ جو ہے، ترکہ، اس کو چھین لیتے ہو ایک دوسرے سے، ایک دوسرے کو اس کا حق ادا نہیں کرتے. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. اور مال اکٹھا کر کے رکھتے ہو. یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے کہ تم بری حالت میں پڑنے والے ہو. اور کیا ہوگا اس دن تمہارے ساتھ؟ کیا کہو گے؟ کیا تمہارے زبانوں سے نکلے گا 24 نمبر کی آیت میں؟ یہ سب تمہارا بیہیویئر تھا. اس کے بدلے میں کیا، کہاں پہنچ جاؤ گے تم؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. کیا میں نے اپنے ہاتھوں سے آگے کتنی بری چیزیں بھیجی ہیں. میں نے اپنے ہاتھوں سے جو کچھ بھیجا ہے آگے، وہ تو بہت برا ہے. اللہم حفظنا. سورہ بلد. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد. یہ پہلی 4 آیات میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا ہے کہ لوگوں نے تمہارے لیے اتنی مصیبت کھڑی کر دی ہے کہ تمہیں تمہاری جان، تمہارے اپنے آپ، تمہارے کیریکٹر کو ان لوگوں نے ہر طرح کی چیز تمہارے لیے حلال کر دی ہے. پریشان کرنا، مصیبتیں تمہارے لیے کھڑی کرنا، یہاں تک کہ آخر میں تمہاری جان بھی لے لینا انہوں نے اپنے لیے حلال کر لیا ہے. حالانکہ ریالٹی یہ ہے، لقد خلقنا الانسان فی کبد. یہ ہمارے مسلمانوں کے لیے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم اصل میں کیا ہوتا ہے کہ تھوڑی سی بھی جب ہمارے اوپر مصیبت پڑتی ہے، پریشانی پڑتی ہے، تو ہم بہت ڈپریس ہو جاتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ، اگر یہ کلیئرٹی ہو، اور یہ کلیئرٹی جب بھی آئے گی جب قرآن کو سمجھ کے اور پڑھا جائے گا، سنا جائے گا. لقد خلقنا الانسان فی کبد. اللہ تعالیٰ نے اتنی کلیئرٹی کے ساتھ کہا ہے 4 نمبر کی آیت میں کہ ہم نے انسان کو بنایا ہی ہارڈ شپ کے لیے. یعنی تم غلط سمجھ بیٹھے ہو کہ ہمارے آسانیاں کیوں نہیں آ رہی ہیں زندگی میں، قدم قدم پہ مشکلیں کیوں نہیں آ رہی ہیں، تو تمہاری مس انڈرسٹینڈنگ ہے. تم نے اصل اللہ تعالیٰ کے پروجیکٹ کو، اللہ تعالیٰ کی اسکیم کو سمجھا ہی نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہارڈ شپ ہی کے لیے پیدا کیا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان لوگوں کی بات کہ جو انسان بڑا اکڑتا ہے کہ میں نے تو اللہ کی راہ میں بہت مال خرچ کیا ہے. اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے کہ کیا اس نے دیکھا نہیں ہے کہ اس کو اللہ نے دیکھ لیا اس کو کہ یہ مال جو خرچ کر رہا ہے وہ دکھاوے کے لیے خرچ کر رہا ہے یا وہ اللہ تعالیٰ کے پلیجر حاصل کرنے کے لیے. اصل چیز اللہ تعالیٰ کو جو چیز ایکسیپٹیبل ہے وہ مال کتنا تم نے خرچ کیا وہ نہیں ہے، بلکہ تمہاری نیت، انٹینٹ، کس نیت سے تم نے خرچ کیا ہے. اور وہ کیسے آزماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ چیلنجز پیدا کر کے. وما ادراک ما العقبہ، کہ تمہیں کیا پتا کہ ایک ڈیفیکلٹ گھاٹی کیا ہے. فک و رقبہ،
تمہیں آج کل جو لوگ جیلوں میں بند ہیں، جو لوگ مظلوم ہیں، ان کو چھڑانے. یہ پرانی ظاہر ہے کہ سلیوز کے بارے میں کہا جا رہا ہے. آج کل تو سلیوز ہوتے نہیں ہیں. آج کل کے سلیوز کون ہیں؟ جو لوگ جیلوں میں بند ہیں، جو مظلوم جیلوں میں بند ہیں، ان کو چھڑوانے کے لیے تم کتنی محنتیں کوششیں کر رہے ہو، بوتھ ایز لائرس، اور جو لوگ جن کے پاس پیسے ہیں ان کی بیل کرانے کے لیے، ان کے کیسز لڑنے کے لیے. یہ دیکھے گا اللہ تعالیٰ کہ تم نے یہ سب کیا کہ نہیں کیا. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، اور ایک ایسے دن جب کہ لوگوں کو کھانے کی ضرورت ہوگی اور تمہارے پاس بھی کھانا کم ہوگا لیکن تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ گے. یتیما ذا مقربہ، اور اپنے قریب رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہو اور یتیموں کے ساتھ. یہ چیک کرنا ہے اللہ تعالیٰ کو. اصل میں تمہارے کیریکٹر میں اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے. اینڈ وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، کہ تم اب دیکھ لیجیے دونوں آ گئی یہاں پہ، کمپیشن اینڈ پیشنس، دونوں چیزیں آ گئی یہاں پہ. کہ وہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم ایک دوسرے کو صبر اور کمپیشن کی تعلیم دیتے ہو، تربیت دیتے ہو کہ نہیں دیتے ہو. اولئک اصحاب المیمنہ، یہ لوگ ہیں کمپینینس آف دا رائٹ ہینڈ. سورہ شمس سن کی، سورج کی قسم کھائی ہے، برائٹنس کی قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے، چاند کی قسم کھائی ہے. اور یہ سب قسم کھا کے اللہ تعالیٰ پھر اصل چیز میں کی طرف بات جو لانا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ تم قد افلح من زکاہا وقد خاب فالہمہا فجورہا وتقواہا. ہر انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے، ہر انسان کے اندر اچھائی اور برائی انگرین کی ہوئی ہے، اس کی کیریکٹر میں، اس کی ڈی این اے میں ڈالی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا ایکسپیکٹ کر رہا ہے ہم سے کہ قد افلح من زکا، جو اس کے اندر جو اچھائی ڈالی ہوئی ہے اس کو انسان اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے بڑھائے، زیادہ سے زیادہ بڑھائے. یہ ایکسپیکٹیشن ہے. وقت خواب من دساہا، اور جس نے اپنی برائی کو بڑھایا، اچھائی کو دبا دیا اور برائی کو بڑھا دیا، وہی اصل میں ناکام لوگ ہیں. دونوں چیزیں موجود ہیں انسان کے اندر، ہر انسان کے اندر. کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ پورا کا پورا برائی کا پتلا ہے، اور کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، کلیم نہیں کر سکتا کہ وہ اس کے اندر صرف اچھائی ہے. ہر انسان کے اندر دونوں چیزیں ہیں. جو انسان اپنے اندر کی اچھائی کو پروموٹ کرے گا اور برائی کو سپریس کرے گا وہ کامیاب ہے، اور جو انسان اپنے اندر کی اچھائی کو سپریس کرے گا اور برائی کو پروموٹ کرے گا وہ ناکام ہے. سورہ لیل واللیل اذا یغشا، پھر سے رات کی قسم کھائی ہے، صبح کے دن کی قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے. ان سعیکم لشتیٰ، تمہارے جو ایفرٹس ہیں، تمہارے جو کام ہیں، تمہارے جو ایکشنس ہیں وہ الگ الگ طرح کے ہیں. فاما من آتا واتقا، تو ان میں سے جن کے یہ ایکشنس ہیں، جن کا یہ لائف سٹائل ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، آتا واتقا، اور اللہ سے ڈر کے زندگی گزارتا ہے. وصدق بالحسنى، اور اچھی سے اچھی ریوارڈ کے لیے اپنی ایمان لاتا ہے اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے بیسٹ ریوارڈ کے لیے. فسنیسرہ للعسریٰ، اس کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرے گا. یہ آسانی کا راستہ ہے پورا کا. یہ زندگی ہوگی اور اس کے بدلے میں یہ آسانی ہوتی جائے گی. یہ ہمارا فائنل ڈیسٹینیشن. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور جو بخیل ہے، اسٹنجی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا اور اچھائی کو روکتا ہے. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اچھائی جہاں ہو رہی ہوتی ہے اس کے راستے میں کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے لیے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، اس کے لیے بہت ہی پریشانی کا راستہ ہے. اس کا جو راستہ ہے، اس کا جو روڈ ہے وہ بہت ہی زیادہ ڈیفیکلٹ ہے. لیل 14 نمبر آگے، پہلے سے تمہیں وارن کر دیا گیا ہے 14 نمبر کی آیت. تو اس میں تو صرف وہی جائے گا جو بہت ہی ریچڈ ہے، الا الاشقى، جس نے کہ اللہ کا جب دین اس کو بتایا جاتا تھا تو وہاں سے ہی would turn away from there، وہ پیٹھ دکھا کے چلا جاتا تھا وہاں سے. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور جو اتقا، جو رائچس ہے، جس نے کہ یہ پوری کی پوری زندگی گزاری ہے، اس کے لیے وہ اس برائی سے، اس جہنم کے عذاب سے اور اس برے اینڈ سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین.